میرے مسلم مربی خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت اللہ مولانا قاری محمد یوسف اجنبی دعوت القادم العالیہ کہ آپ اپنے عالمانہ حافظانہ اور اصلاحی بیان سے ہمارے دلوں میں منور فرمائیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر کے بسم اللہ استاد صاحب کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجہ برطرام مطلقام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری طالب صاحب سیدی صاحب دعوت برکات منالیہ اور دیگر مہمان نگران قدر اور عظیم عوامی اہل سنت. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نظر آتا ہے اردو سلام۔ خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، آمین۔ ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ خصوصی تعلیم بھی ہے، امت کے لیے تحفہ بھی ہے، امت کے لیے دعوت فکر ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس دولت سے سب کو مالامال فرمائے۔ اب یہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں پتہ ہے کہ موت کے قریب ہمارے حالات کیسے ہیں۔ جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت بڑی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ لوگ بیہوشی کے عالم میں دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے بڑا خوش ارشاد فرمایا، میرا وہ بڑا خوش نصیب ہے، ہوش بھی ہو، کیا ہوش بھی ہو، بخار کی حالت ہو اور پیشانی پہ پسینہ آ جائے۔ اب ان پر کہ موت کے وقت پیشانی پر پسینے کا آنا مومن کی علامت ہے۔ میں صحابی کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا اس واقعے کو پڑھے ہوئے اور پڑھ کیے ہوئے، لیکن وہ بڑے مشہور صاحب، چلنے سے تھوڑے سے وہ قاصر ہو گئے، مجبور ہو گئے، کمزور ہو گئے وہ دل۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے بڑے شہزادے اور بڑے بیٹے، جنتی نوجوانوں کے سردار، آپ نے پیغام بھیجا اور ساتھ ادب کا ایک تقاضا بھی سامنے رکھا کہ میں چلنے سے مجبور تھا، میں خود چل کر آتا لیکن مجبور ہوں، اگر آپ تشریف لے آئیں تو میری خوش نصیبی ہو۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی گود میں پرورش پانے والی ہیں، اگر انہوں نے اپنے نانا جان کی امت اس امتی کی بات ہو اگر نہیں ماننا تو کس نے ماننا؟ محبت نہیں کرنی تو کس نے کرنا؟ اگر انہوں نے پیار نہیں کرنا تو کس نے کرنا؟ آپ کا پیغام ملا فوراً آ گیا اور آپ نے ایسے نہ اٹھنے کی کوشش کی، کیا اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکی،
تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ قریب بیٹھ گئے تو صحابی کے الفاظ اور جملے اور کلمات بڑے کمال ہے. کہنے کہ میرا آقا کی شہزادی میں خود چل گیا تھا لیکن مجبور تھا. آپ نے میرے پیغام پر تشریف لے آئے تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ آپ کو شکریہ ادا کروں. میرے انتقال کا وقت قریب ہے تو میں چاہتا تھا کہ میرا آقا کے شہزادے میرے سامنے ہو, میری نظر آپ کے چہرے پہ جم جائے اور روح پرواز ہو جائے. اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابی کا کتنا خوبصورت عمل ہے. اب اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, روایت مجھے یاد نہیں یہاں کہ آپ نے اپنے دستے نبوت کے دستے مبارک اوپر لگایا یا ان کو کہا کہ آپ اپنے پیشانی پہ ہاتھ لگائیں. اب اس میں مجھے یاد نہیں ہے, کافی عرصہ ہو گیا ہے. بارہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب پیشانی کو ہاتھ لگایا گیا تو بہت زیادہ پسینہ تھا تو آپ نے فرمایا آپ کو مبارک ہو کہ نانا جان نے فرمایا کہ انتقال کے وقت جن کی پیشانی پہ پسینہ ہو وہ مومن ہے. وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو گئے, الحمدللہ. کیا یہ الفاظ جاری ہو گئے, الحمدللہ. ابھی الحمدللہ کا جملہ زبان پہ آیا نہیں, روح پرواز ہو. اور میں کبھی کبھار کہتا رہتا ہوں, اے باری تعالیٰ اگر تو ایسی موت ہمیں عطا فرما لے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں. تیرا خزانہ بہت وسیع ہے, تیرا خزانہ بہت وسیع ہے. لیکن اس میں ایک جملہ بڑا سننے والا ہے. بس اوقات بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان پر کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے کہ لوگ پتہ کرتے ہیں کہ یار نیک بھی بڑا ہے, نمازیں بڑی پڑھتا ہے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, مسجد میں آنا جانا بھی ہے, لیکن اتنی بڑی مصیبت اس کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. کوئی بات ہے کیا, کوئی معاملہ ہے, مگر اتنا نیک آدمی قاری صاحب ان بات پہ غور کر رہے ہو یا اتنا نیک آدمی اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا. اب لوگوں کی چیز مگویاں کیا ہے کہ کوئی بات ہے, کوئی معاملہ ہے, لیکن اس کو کہتے ہیں جاہلیت. اگر انہوں نے کسی اہل علم کو سنا ہوتا, پڑھا ہوتا تو یہ کبھی الفاظ استعمال نہ کرتے. امیر المومنین علی شیر خدا حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر کوئی مصیبت ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی پرابلم آ گئی ہے, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ مصیبت جو ہے یہ عذاب ہے یا امتحان ہے؟ یہ رب کی طرف سے بھی کیا آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ حدیث پاک بھی وہاں موجود ہے لیکن میں کون دے رہا ہوں اسی کا مفہوم ہے. آپ فرماتے ہیں اگر مصیبت کے آنے کے بعد, کوئی پریشانی آنے کے بعد, جتنی بڑی پریشانی آ جائے, جتنی بڑی آ جائے, اگر وہ دین سے دور نہیں ہو رہا, دین کے قریب ہو رہا ہے اور نماز اور روزے میں ترک نہیں ہو رہا اور وہ قریب ہو رہا ہے, تو یوں سمجھو کہ یہ اس کے لیے آزمائش ہے. اور اگر دور ہونا شروع ہو جائے تو اس کے لیے عذاب ہے, اس کے لیے عذاب ہے. اگلا جملہ سن لیں. آقا علیہ السلام حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے, اگر کسی نیک آدمی پر زندگی میں کیا, زندگی میں صحت ہے, زندگی ہے, طاقت ہے, قوت ہے, کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے کئی معاملے حل فرما لیتا ہے.
मामले हाल फरमा देता है। नंबर 2, अगला जुमला में सुनने को सकत ये भी होता है कि मौत के वक्त, कब? मौत के वक्त की लोग ऐसे होते हैं कि बड़े नेक होते हैं, लेकिन कोई ना कोई वो तकलीफ पहुंच जाती है। अब इसमें भी मेरा कंसर का फरमाने निशान मफहूम सुनने वाला है। अगर कोई बुरा आदमी, क्या बुरा आदमी, गुनाहगार, अगर मौत के वक्त ऐसा मामला हो जाए तो ये उसके लिए बहुत बड़ा अजाब है, जो बहुत बड़ा अजाब है। नेक आदमी के लिए मामला ये है कि अगर जिंदगी में कोई ऊंच नीच हो गई है, कोई उतराव चढ़ाव हो गया है, तो अल्लाह ताला दुनिया में उसको ये तकलीफ देकर अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में साफ शफाफ करके क्लियर होकर क्या होकर आए। बहरहाल मामला ये है कि अपनी जिंदगी में ये दुआ किया करो कि या अल्लाह जब भी मौत का वक्त आए तो होश भी हो, बोलिए, बुखार भी हो, पेशानी पर पसीना हो, जुबान पर कलमा जारी हो, या अल्लाह ऐसी मौत हम सबको नसीब फरमा। मौत की तमन्ना करना, मौत की तमन्ना करना मना है, मौत की तमन्ना करना मना है, याद रहेगा, मौत की तमन्ना करना मना है, हराम है। लेकिन अच्छी मौत का मांगना नबी की तालीम है। अच्छी मौत का मांगना मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी तालीम है। अच्छी मौत मांगो, हे बारी ताला जब भी मौत आए तो अच्छी मौत आए और ऐसी मौत आए कि बारी ताला मेरे लिए आसानी हो, मेरे लिए, बोलिए, मेरे लिए आसानी हो। और उसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि या अल्लाह, मैं याद यानी कहता रहता हूं कि या अल्लाह हम सबको ईमान पे जिंदा रख, ईमान पर ही मौत अता फरमा, और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से बचा और अपना ही मोहताज रख। याद रहेगा, ये अपनी जिंदगी का मामूल बनाओ, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। अपने मामूलात में इन मनाजात को, इन दुआओं को, इन इल्तिजाओं को, इन इस्तदाओं को अपनी जिंदगी में, अपने मामूलात में इनको शामिल फरमाओ, क्योंकि जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आ सकता है कि तू दुआ कर रहा हो उधर कबूल हो जाए। तो जब कबूल हो जाएगा तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसानी पैदा हो जाएगी। अब देखिए कारी साहब, एक जुमला बड़ा खास आ रहा है। मुसाकात ऐसा भी होता है कि कोई मकान इतना खूबसूरत बना होता है, लोग उसको देखकर कहते हैं यार बड़ा खूबसूरत है, बड़ा यार इस मकान को देख के ना दिल खुश हो, दिल। तो जो उसके अंदर रह रहा, जिसका मस्कन है, जिसकी वो सुकूनत है, जिसकी वो रैश गाह है, अब उसके लिए कितना सुकून होगा। बसा का लिबास ऐसा होता है कि बंदा कहता है यार तेरा लिबास देख के बड़ा दिल खुश हुआ है कि लिबास तेरा बड़ा खूबसूरत है। बसा का ये भी होता है कि गाड़ी को देख के बड़ा दिल खुश होता है, गाड़ी कितनी खूबसूरत है, बड़ी कमाल। बसा का ये भी होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जिन इलाकों को देखकर बंदे का दिल खुश हो जाता है। बस अगर ये भी होता है कि वो कहता है नहीं मेरा कहीं जाने को, मेरा यहाँ से जाने को जी नहीं करता, दिल नहीं करता कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन माशाल्लाह सारे इस वक्त मेरे दाएं बाएं अहले इल्म बैठे हैं, अहले सारे बोलिए, अहले इल्म बैठे हैं, कारी साहब अहले इल्म है, इमाम खतीब है, फौजी साहब माशाल्लाह रिटायर्ड फौजी है, अक्सर तजर्बा है, इधर बुजुर्ग बैठे, इधर बुजुर्ग बैठे। पता नहीं आप मेरी बात से तयद करेंगे नहीं करेंगे, जुमला बड़ा तबादले ख्याल के लिए है। बस कुछ खाने ऐसे होते हैं, क्या
کہ وہ لوگوں کو بڑے پسند ہوتے ہیں۔ اب ایک جملے میں غور کرتے ہیں، میں نے مکان کی بھی میں نے مثال دے دی ہے جو میری زبان پر اس کی توفیق سے آئی، لباس ہے، علاقہ ہے، گاڑی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میری زبان پر آئی۔ اب بس اوقات کی لوگوں کو کھانے، یا مجھے فلاں کھانا بڑا پسند، فلاں کھانا بڑا پسند، اور اس کو مسلسل وہ کہتا ہے کہ مجھے مسلسل ملے نا میں کھاتا ہوں، بڑا سکون ہے۔ لیکن یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ جو اس کو کھانا پسند ہے نا، جو اس کو کھانا بولیے، جو اس کو کھانا پسند ہے نا، وہ لگاتار کھائے، ایک لمحہ ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ اس کھانے سے تنگ آ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ ایسے ہی اور بنگلہ اور کوٹھی اتنا خوبصورت بنا ہوا، ہر سہولت اس کے اندر، ہر نعمت اس کے اندر، ایک دن ضرور آئے گا وہ کہے گی یار سکون نہیں رہا۔ گاڑیاں بے شمار کھڑی ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کارخانے ہیں۔ یار میں ایک ترتیب دے رہا ہوں، میری بات پہ غور کرنا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، کھانے ہیں، لباس ہے، ہر نعمت ہے، ہر سہولت ہے، پھر پسند بھی کرتا ہے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ وہ علاقہ بھی پسند نہیں آتا، دل کرتا ہے یہاں سے نکل جاؤں، اس گھر سے بھی نکلنے کو دل کرتا ہے، یار یہ مجھے کھاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یار یہ کھانا مجھے بڑا پسند تھا، پتہ نہیں میں تنگ کیوں آ گیا ہوں، مجھے پسند نہیں آ رہا۔ خدا کی عزت کی قسم، اس ماہانہ درس قرآن میں آنے والوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خدا کی قسم لوگ مکان سے بھی تنگ آ جائیں گے، کھانے سے بھی تنگ آ جائیں گے، لباس سے بھی تنگ آ جائیں گے، علاقے سے بھی تنگ آ جائیں گے، چیزیں جو پسند ہیں وہ نہ پسند ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات سن لو، یہ ساری خوبصورتیاں مکانوں کی، گاڑیوں کی، لباسوں کی، مکانوں کی اور علاقوں کی، کھانوں کی لذتیں، لطف، سرور، یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا بنایا و تخلیق کیا ہوا رب کا۔ ایسا ہی ہے، یہ سارے کو جگہ پر ہے، رب نے سارا کچھ بنایا ہے، اس نے ہمیں بنا کر دیا ہے، اس نے بولیے ہمیں بنا کر دیا ہے۔ پھر ساتھ اگلا جملہ بھی سن لیں، پھر ساتھ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا کی ہے، اس کی محبت پیدا کی ہے، کشش دل میں رکھی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے ایک کہ کشش، محبت، پیار ہونے کے باوجود وہ تنگ آ جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے۔ لیکن الغرض مختصر کرنا چاہتا ہوں، مثالیں تو اہل علم دے سکتے ہیں، الغرض لیکن ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا کھانا ہے، ایک ایسا نعمت و انعام ہے کہ ساری زندگی لگے رہو، تنگ نہیں، لطف آئے گا، سرور آئے گا، کیا بولیے، لطف آئے گا، سرور آئے گا، زندگی کی آخری سانس تک مسلسل لگاتار وہ چلتا رہے، مزید لطف بھی بڑھے گا، سرور بھی بڑھے گا، لطف بھی بڑھے گا، لذت بھی بڑھے گی، راحت بھی ملے گی، سرور آئے گا، حتیٰ کہ لوگوں کو بھی کہے گا یار اگر تم اس عمل کے قریب آ جاؤ تو جو لذت مجھے ملی ہے تجھے بھی ملے گی، تو ضرور کہے گا کہ یار اس عمل میں لذت بڑی ہے، سرور بڑا ہے، سکون بڑا ہے، ضرور بندہ اپنی زبان سے کہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کے اندر سورۃ الرعد، قاری صاحب سورۃ الرعد اور اس کی آیت نمبر 28، پارہ نمبر 13۔ اب اس آیت کریمہ میں دو اس کے حصے ہیں، کتنے حصے ہیں؟ دو حصے ہیں۔ اب پہلے حصے کو سنیے، اور لیکن ایک اور بات بھی سن لیں کہ یہ نعمت بھی فقط ایمان والوں کے لیے، غیروں کے لیے نہیں۔
غیروں کے لیے نہیں. یہاں ذکر ایمان والوں کا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے. بڑا خاص جملہ ہے صاحب. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں میری بات تو سنو گا, میری بات تو سنو. اے باری تعالیٰ تیری بات سن رہے ہیں, تیری بات سن رہے. باری تعالیٰ تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ لوگ جو ایمان لائے, جو ایمان والے ہیں, جن کے پاس ایمان کی دولت ہے, ایمان کی دولت ہے. جملہ بڑا سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والوں کے دل کی لذت, دل کا سرور, دل کا سکون, دل کی راحت, اطمینان قلبی, سکون قلبی, راحت قلبی نہ میں نے مکانوں میں رکھی ہے, نہ میں نے علاقوں میں رکھی ہے, نہ میں نے لباسوں میں رکھی ہے, نہ میں نے پیسے میں رکھی ہے. الغرض ایمان والوں کے دل کا سکون, دل کا اطمینان, دل کی راحت. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, جو ایمان والے ہیں. آگے رب نے کہا جملہ کیا فرمایا وَتَطْمَئِنُّ, اطمینان ایمان والوں کا کہاں ہے, اور ایمان والوں کے لیے اطمینان کہاں ہے؟ کس کا اطمینان؟ قلوبہم, اطمینان. اگر دل کو اطمینان ہے پوری باڈی کو اطمینان ہے. اگر دل کو سکون ہے نا تو پوری باڈی سکون میں ہے. اگر دل کو سکون نہیں تو پوری باڈی اس کی بیزار ہے. پوری اس باڈی میں جو مین کردار ہے, جو ہیڈ آفس ہے, جو مین پاور ہے, وہ اس کا دل ہے. تو رب کہتا پھر سن میرے بندے, اے ایمان والے, میرے محبوب کے امتی, کلمہ پڑھنے والے, میری بات سن. ساری کائنات کی تخلیق میں نے کی ہے, ہر ایک کی خوبصورتی میں نے بنائی ہے, ہر ایک اندر لذت, سرور, لطف میں نے رکھا ہے. لیکن یاد رکھ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ, تمہارے دلوں کے جو اطمینان ہے وہ کہیں نہیں ہے. مولا پھر ہے کہاں؟ فرمایا میں بتاتا ہوں. مولا تو کیوں بتا رہا ہے؟ رب کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو, ادھر بھی سکون میں رہو, ادھر بھی سکون میں رہے, ادھر بھی اطمینان میں رہو, ادھر بھی اطمینان میں رہو گے, ادھر بھی خوش رہو, ادھر بھی خوش رہو گے, ادھر بھی تم کامیاب, ادھر بھی کامیاب رہو گے, ادھر بھی کامیاب, ادھر بھی کامیاب. کہ جتنی دیر تم یہ کام کرتے رہو گے میں خوش ہوں گا. تو جب میں خوش ہوں گا تو تم کامیاب ہے. تو پھر جو قیامت کو میں نے اس کا اجر, اس کا انعام, اس کا صلہ, جو بدلہ میں نے دینا ہے, جو قیامت کا پروٹوکول میں نے دینا ہے, پھر وہ دنیا دیکھے گی. مولا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ, قلوبہم قلب کی جمع کیسا پڑھے لکھے ہو نا, میں کہ چلو کوئی تحید ہو جائے. قلوبہم, تمہارے دلوں کا اطمینان. کن کا؟ ایمان والوں. بولیے بولیے. ویسے باتیں مشکل تو نہیں, باتیں یاد رہیں گی. بلغوا عنی ولو آیا کتاب, یہ پیغام آگے بھی دینا ہے. وہ میں آپ کو صحیح معاف نہیں دے سکوں گا, سمجھا نہیں سکوں گا, کیونکہ آیت ہائی لیول کی ہے, پیغام ہائی لیول کا ہے. اتنا ہائی لیول کا ہے نا کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں. رب نے اس میں ایک بے کنار سمندر بہا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ. اگلا جملہ قاری صاحب بڑا وزنی ہے کہ مومنوں کے دلوں کا سکون ہے کہاں؟ منگلوں کوٹھیوں میں, حضرت صاحب عمارتوں میں, لباسوں میں, فیکٹریوں میں, کارخانوں میں. میں کسی دفتر میں کبھی کبھار مجھے موقع ملتا ہے نا تو وہاں تصویر لگی ہوئی ہے. کیا تصویر لگی ہوئی ہے؟ دفتر میں مجھے کبھی کبھار موقع ملتا ہے نا وہاں تصویر لگی ہوئی ہے. کہنے لگے یہ جو تصویر لگی ہے نا بڑی جگہ, پتہ نہیں یہ کیا کچھ چھوڑ کر چلا گیا ہے. یہ بڑا, جب اس کو میں دیکھتا ہوں نا کہ یہ بڑا کچھ چھوڑ گیا ہے, لیکن آج وہ منوں کی من مٹیوں کے نیچے گیا.
لیکن ایک بات یاد رکھنا قاری صاحب، جملہ دینا چاہتا ہوں، مومنوں کے دلوں کا اطمینان کہیں نہیں ہے۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں، رب نے ہر چیز کی تخلیق ہمارے لیے کی ہے، کھانوں میں لذتیں ہمارے لیے رب نے رکھی ہے، لباسوں میں خوبصورتیاں، سکون ہمارے لیے ہے۔ میں نے یہ کوٹ پہنا ہے، قسم چادر لی ہے، سردی سے بچیں گے، کیا ملے گا؟ سکون، ہیٹر لگے سکون، نہانے کا وقت آئے گرم پانی ملے سکون، گاڑی اچھی ہے، دھند پہ رہی ہے، سردی ہے، تو گاڑی میں ہیٹر لگا کے جا رہا ہے، سفر بھی سکون والا ہے۔ اکیال غرب میں کیا جملہ بولوں، لیکن خدا کی قسم رب کہہ رہا مومنو میری بات سنو، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے انعامات، یعنی کہ میں نے تم پر بارش کر دی ہے، سارا کچھ تیرے لیے ہے۔ سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، سنو نتیجہ دے رہا ہوں، سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے، دنیا اور آخرت کی وہ کہیں نہیں ہے۔ مولا پھر ہے کیا؟ فرمایا میں پتہ بتا دیتا ہوں، پتہ میں بتا دیتا ہوں، منزل میں بتا دیتا ہوں، باقی اے کلمہ پڑھنے والے میرے محبوب کی امتی، پتہ نہیں اب تو نے یہ میرا پیغام سننے کے بعد بھی پتہ نہیں تو نے سکون کہاں تلاش کرنا ہے۔ رب کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں سکون نہیں کہیں نہیں ملنا، نہیں ملے گا۔ مولا کہاں ہے؟ فرمایا بذکر اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، بذکر اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذکر، اللہ کی آگے کیا کہنا ہے؟ اللہ کی یادوں میں، سبحان اللہ، اللہ کی یادوں، اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے۔ اب یہ بات رب نے کر دی نا کیسا کہ وہ لوگ جو ان کے دلوں کا اطمینان کہاں ہے؟ اللہ کی ذکر، اور کہیں اور ہم نہ کس جنازے میں شریک تھے غازی روڈ میں، تو وہاں کی شادی آنے آج کل وہ نہیں چل رہا، بالکل ناکے کے قریب وہ شادی، بہت بڑا شادی ہے، اس کے اندر جنازہ ہونا تھا۔ میرے ایک دوست ان کی والدہ محترمہ مثال کر گئے، تو ان کا جتنا خاندان تھا نا وہ خود بھی بڑے پڑھے لکھے، بلکہ جن کی والدہ کے نام وہ خود آدمی دین تھی، لیکن ان کی محبت تھی میرے ساتھ، یاد تھا۔ ابھی ان کے والد صاحب فوت ہوئے، جنازہ مجھ سے، پھر ان کے ختموں پر تقریریں، یہ بڑا خاندان پڑھا لکھا ہے، لیکن ہمارا ان کی محبت ہے کہ وہ مجھے دعوت دیتے، بلا لیتے۔ تو میں وہاں کھڑا تھا، ایک آدمی کالی گاڑی میں، کس گاڑی میں؟ بڑی، اور گاڑی بھی میں نے بھی نام لیا رنگ کا، کالی، میں سر سمجھ گیا ہوں کہ نہیں بہت بڑی گاڑی، نام تو مجھے نہیں آتے کیونکہ میں کو گاڑی کاروبار تو نہیں کرتا ہوں کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے، بچا کے رکھے، کیونکہ جتنی رقم زیادہ بڑھنی ہے قیامت کو حساب بھی۔ ہاں جی، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ دونوں کون ہیں؟ نبی ہیں، دونوں بادشاہ گزرے، باپ اور بیٹا۔ تو اللہ کے جتنے سارے نبی معصوم نہیں، بولیے، اور نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ میرے بات پہ غور کرنا، نبیوں کے علاوہ فقط انبیاء کے گروہ معصوم، تو جو ہے معصوم اس کے ذمہ کیا گناہ ہوگا بھی؟ بولو نا، جو ہے معصوم، اور یہ دونوں باپ اور بیٹا نے حکومت کی ہے، پر کمال کی ہے، شفاف، کیا کی ہے؟ شفاف۔ کبھی زندگی رہی نا تو ادب پر میں کبھی گفتگو چھیڑوں گا، پھر اس میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا، وہ واقعہ بڑا طویل ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور بڑا ہی دلچسپ بھی کہہ لیں، نصیحت آموز بھی کہہ لیں، نصیحت آموز بھی کہہ لیں، عبرت والا کہہ لیں، اور ساتھ دل بڑا کمال واقعہ ہے۔ لیکن وہ یہاں ابھی بیان نہیں کروں گا کہ مناسب نہیں ہے،
ایک مثال دے رہا تھا کہ یہ دونوں باپ اور بیٹا اللہ کے نبی ہیں. قیامت کے دن سارے نبی جنت میں چلے جائیں گے، سارے یہ باقی سارے نبی جنت میں چلے جائیں گے. یہ دونوں باپ اور بیٹا باقی نبیوں کے بعد 500 سال بعد جنت میں جائیں گے. 5 سال نہیں، 500 سال. کتنی صدیاں ہو گئی؟ 5 صدیوں. یار 5 صدیوں کے بعد یہ باقی نبیوں کے بعد یعنی بعد میں جا رہے ہیں. اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عرب خرب اور معاذ اللہ کہہ کر میں بات کر رہا ہوں، اللہ معافی دے دے، مثال دے رہا ہوں کہ کیا انہوں کو گناہ کیا ہے؟ کیا حکومت صحیح نہیں کی؟ پکڑ ہوگی؟ نہیں. نبی علیہ السلام پر بھی سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال بعد یہ نبیوں کے بعد جائیں گے. تو میرا آقا صاحب کے چہرے پہ تبسم آیا. میرا آقا نے فرمایا معصوم ہے، جنتی ہیں دونوں باپ بیٹا، نبی ہے. کیا ہے؟ نبی ہے جنت میں. لیکن کوئی معاملہ اور نہیں ہوا. معاملہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات پر حکومت کرنے والے تھے، بادشاہ تھے. حساب شروع ہوگا، حساب دیتے دیتے 500 سال گزر جائیں گے اور کوئی معاملہ نہیں. قاری صاحب اور کوئی معاملہ نہیں ہے. 500 سال، 5 صدیاں، یعنی حساب لیا جا رہا ہے، ادھر دیا جا رہا ہے. حساب دینے کے بعد بھی جلتی ہے، لیکن حساب ضروری ہے. کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ. آج سربراہی لینی بڑی آسان ہے، عہدہ لینا بڑا آسان ہے، حاکم بننا بڑا آسان ہے، لیکن ذمہ داری بہت بڑی ہے. ذمہ داری، سارے بولیے، ذمہ داری بہت بڑی ہے. اس لیے محترم میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ میں بھی بچاؤں اور آپ بھی بچائیں. میں بھی بچاؤں اپنے آپ کو اور آپ بھی بچائیں ان عہدوں سے، ان بڑے بڑے جناب کمال یعنی پروٹوکولوں سے بچائیں، وگرنہ حساب بڑا. بولیے جتنا بڑھنا ہے حساب بھی، تو جتنا کم ہے حساب بھی کم ہے. حساب بھی بولیے. ایک جملہ میں وہ حقوق العباد کے حوالے سے حدیث پاک، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں تو حقیقت نا اس کو پڑھ کے نیت نہ اٹھ کھڑے اور یہ ذہن سے نکل گیا. یہ ذہن سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہاں پہ غور کرنا. آپ ماشاء اللہ صاحب اہل علم بیٹھے ہو. قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حقوق العباد کی ادائیگی کروائے گا. کس کی؟ حقوق العباد کی ادائیگی. قاری صاحب آپ کو بھی پھنسی ہوئے ہیں، باقی عوام نہیں. ہاں جی، کیونکہ سانے کو اللہ کا گھر ہے، آقا دا مصلی ہے، آقا دا ممبر ہے. اللہ رب العزت کے پورے گھر وہ انتظامیہ بھی مسجد کی ہوگی، لیکن پورا گھر امام کے سپرد ہے، خطیب کے سپرد ہے. محترم بڑی ذمہ داری ہے. بھائی میں تو 38 سال ہو گئے، جب بھی آقا کے مصلی پہ جماعت کروانے کے لیے جاتا ہوں، میں سیدھی بات بتاؤں، میرے تو نا ٹانگے ایک دفعہ کام ہوتی کہ لباس صحیح ہے، پاک، یہ سب پاک ہے، مسائل سارے یاد ہیں، آقا کا مصلی ہے، سب ذمہ داری ہے بہت بڑی. میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب قیامت کے دن، کیا بولیے، قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد کی ادائیگی شروع ہوگی. حقوق العباد، اس میں حقوق محلے داروں کے بھی ہیں، ہمسایوں کے بھی ہیں، رشتہ داروں کے بھی ہیں، دوست احباب کے بھی ہیں، اللہ کی مخلوق کے حقوق ہمارے پر کیا ہیں. تو جب حقوق العباد کی ادائیگی شروع ہوگی نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہوئے
اتنا وہ تنگ آ جائے گا، اتنا تنگ آ جائے گا، اتنا پھنس جائے گا کہ یا اللہ بہتر مجھے دوزخ میں پھینک۔ اب یہ جملہ قاری صاحب کو کھول نہیں سکتا، قاری صاحب میں سے یہ جملہ کھول نہیں رہا، اتنا پھنس جائے گا بندہ وہاں۔ آج لوگوں کا علم نہیں ہے، رشوت، سود، بےایمانی، فراد، یہ سارا یہ بغض، اناد، یہ حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہے۔ پھنس جائیں گے ایسے لوگ، ان تک یہ پیغام کیسے پہنچے؟ اللہ کی مخلوق کو لوٹنے والوں، پھر مومنوں کو لوٹنے والوں، کب تک، کس حد تک، کہاں جاؤ گے؟ نبی پاک جو فرمایا وہ سچ ہے، بولیے وہ سچ ہے۔ پھر میں نہیں بچاؤں، تم بھی بچاؤ۔ کوئی منہ سے جملہ ایسا نہ نکالو جس سے بھائی کے دل شکنی ہو جائے۔ اگر دل شکنی ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے اپنی بیزتی سمجھی کہ یہ میری بیزتی انسلٹ ہے میری، اس نے ساری زندگی معاف بھی نہ کیا، دل سے بھی نہ نکالا، ہماری خیر میں۔ حضرت صاحب ہمیں دین نے بچایا ہے، قرآن سنت کی تعلیمات نے ہمیں بچایا ہے، قدم قدم پہ رہنمائی ہے۔ اگلا جملہ سن لو، اتنا پھنس جائے گا، کیا کہے گا؟ یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اور آگے جملے کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ کیا؟ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ دوزخ کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سارے بولیے سخت ہے۔ اب آئی محترم، میرے خیال میں ٹائم ہی کافی ہو گیا ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے کتنے حصے ہیں؟ سارے بولیے۔ پہلے حصے میں فقط رب نے اتنا فرمایا کہ عالم کائنات کی تخلیق میں نے کی ہے، جہاں بھی کوئی خوبصورتی ہے، لذت ہے، سرور ہے، رات ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ بھی سارا کچھ میں نے دیا ہے، لیکن وہاں میں نے تیرا دل کا اطمینان نہیں رکھا۔ قاری صاحب یہ نقطہ ہے، بڑا نقطہ لطیف ہے کہ میں نے کہیں تیرے دل کا نہیں، کہیں نہیں رکھا، کہیں نہیں رکھا۔ ہماری طرح کہاں رکھا ہے؟ تو کہاں رکھا؟ بولیے، میں ابھی بتایا، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر۔ اتنی بات کرنے کے بعد بات ختم ہو جائے، بات ختم ہو جاتی، رب نے بیان کر دیا، مضمون ختم ہو جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا نا کہ لوگوں، ایمان والوں، میں نے تمہارے دلوں کا سکون کہاں رکھا ہے؟ ذکر۔ آپ نے بات مکمل ہوگی، پتہ چل گیا؟ سارے بولیے بات کلیئر ہو گئی؟ لیکن نہیں، یہ بات کرنے کے بعد آگے رب نے فرمایا اللہ یا شخص صاحب، اتنی بات کرنے کے بعد رب نے آگے جا کر پھر یہ بات دوبارہ پھر دہرائی، لیکن دہرانے سے پہلے اللہ تاکید لے آیا۔ رب تاکید کا لفظ آ رہا ہے، تاکید۔ اگر یہ اگلا حصہ نہ بھی آتا، بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بات ختم ہوگی، بات کلیئر ہوگی، لیکن نہیں۔ رب نے فرمایا وہ جس طرح باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے، پیر مرید کو سمجھاتا ہے، بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے، ہدایات کرتا ہے، نصیحتیں کرتا ہے، سمجھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، تو کہتا ہے وہ ایک بات کر کے دوبارہ پھر بات، بیٹے میں یہ بات کیوں دہرا رہا ہوں؟ بیٹے چکنا ہو، وہ بیٹے توجہ کر، یہ معاملہ ایسے ہے، جبکہ وہ معاملہ رب نے پہلے انہوں نے بیان کر دیا، پھر کہا بھائی توجہ کر، بھائی بیٹا ہے، شاگرد ہے، مرید ہے، چھوٹا ہے، کوئی بھی ہو، اور بھی مطلب توجہ کرنا، میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں، وہ جملہ بار بار کیوں دہرا رہا ہے کہ وہ بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ اس کو چکنے کر کے، متوجہ کر کے، اس کے دل کی تختی پہ لکھنا چاہتا ہے، لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کر کے رب نے فرمایا اللہ خبردار، کمال نہیں آتا، یہ اتنا مضمون ضروری ہے، اتنا مضمون پیارا ہے اور اتنا قابل توجہ ہے، بیان کرے بار اللہ خبردار، تیار ہو؟ مولا تیار ہے، فرمایا سنو، پھر کیا فرمایا؟ اللہ کر کے فرمایا سنو، مولا کیا فرمایا؟ ادھر کیا تھا؟ تیرے ایمان والوں کے دلوں کا اطمینان کہاں ہے؟ اللہ کے۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر تطمئن قلوب بعد میں آیا ہے اور بے ذکر اللہ پہلے آیا۔
رب نے کمال نہیں کر دیا. مضمون دیکھو آیت ایک کی ہے, آیت ایک کی ہے, تو رب نے پہلے حصے میں کس طرح کہا, اے لوگوں ایمان والو تمہارے دلوں کا, اس کو کہتے ہیں تجسس, کیا تیرے دلوں کا, تمہارے دلوں کا اطمینان کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. اتنی باتیں فرمائے, اللہ خبردار بے ذکر اللہ, پتہ ہے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ترتیب کیسی ہے, ترتیب کیسی اللہ تعالیٰ, بیانی انداز کتنا خوبصورت ہے. پھر میں تمہارا اس جملے کو لانا چاہتا ہوں, اے ایمان والو تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے, تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. کر کے فرمائے اللہ خبردار بے ذکر اللہ, اللہ کا جو ذکر ہے پتہ کیا ہے؟ ادھر کیا تھا, تمہارے دلوں کا پتہ اطمینان کہاں ہے؟ بات سنی, بات سنی, تمہارے دلوں کا اطمینان پتہ کہاں ہے؟ بولا کہاں ہے؟ فرمایا میرے ذکر میں. پھر فرمایا پتہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ مولا کیا ہے؟ فرمایا تطمئن القلوب, تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر. اب اس میں ایک مجملہ دے دیتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ, یہ کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت علیہ رحمہ. ان کے شاگرد اور شاگرد خاص, شاگرد رشید اور تمام ہزاروں شاگردوں میں سے سب سے پہلے نمبر پہ آنے والے حضرت امام قاضی یوسف علیہ رحمہ. امام قاضی یوسف, یہی ہے امام قاضی یوسف, یہ پہلے نمبر. میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ان کے استاد بھائی جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ حضرت امام محمد ہے علیہ رحمہ. امام محمد علیہ رحمہ کا جب وصال ہوا تو اس علاقے کے کسی اللہ والے کو آپ کی زیارت ہوئی. پوچھا جناب سنا, کہنے لگا رب نے مجھے کام کیا. انہوں نے پوچھا تیرے استاد بھائی کا مقام کیا ہے؟ امام قاضی یوسف, ان کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے بڑے آگے, وہ مجھ سے بڑے آگے ہیں, بہت آگے ہیں. کہنے کہ تیرے استادوں کا مقام کیا ہے؟ تو امام محمد علیہ السلام فرمانے لگے استادوں کو رب نے اتنا مقام دیا ہے نظر ہی نہیں آ رہا. جن نے محنت کی ہے دین کے لیے, دین کی اشاعت کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, یہ انہی کا احسان ہے ہمارے پر, خدا کی قسم, کہ مسائل ہمارے جمع کر دیں ہماری آسانی کے لیے ہماری. تو امام قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ جب مقرر ہونے لگے نا, قاضی کا عہدہ, کس کا قاضی کا, اپنے ہماری عدالت میں جو سب سے بڑے ہوتے ہیں عہدے پر چیف جسٹس, یہ مقرر ہونے لگے. تو استادوں سے پوچھا کہ استاد جی کوئی نصیحت, کوئی نصیحت, کوئی ہدایت. تو امام صاحب نے کمال نہیں کیا, فرمایا اے قاضی ابو یوسف وہاں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کر. جملے پہ غور کرنا, کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے. جب تو اللہ کا کثرت ذکر کرے گا تیرے ذکر کو دیکھ کر اللہ کی مخلوق بھی ذکر کرے گی. تو جب ذکر عام ہوگا تو دل کو سکون ہوگا, پھر گناہوں سے بھی بیداری ہو جائے گی, گناہوں سے بھی. اب ایک توجہ کا جملہ بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں. کس کا؟ بولیے. یہ میں اینڈ کرنے لگا ہوں, پریشانی ہونا, یہ اینڈ کرنے لگا ہوں. کیا ویسے میں نے ٹائم دیکھا تھا کہ اتنے ٹائم پر میں گفتگو ختم کر دوں گا, لیکن ٹائم سے جو میں چاہتا تھا اس کو پر ٹائم چلا گیا ہے. لیکن میں توجہ پر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں, بڑا ضروری ہے. میں کہتا ہوں قابل توجہ, چلو میرے لیے اور آپ کے لیے خصوصاً عمل ہو جائے گا. ذکر کرتے وقت بھی پوری توجہ. مثلا قاری صاحب نعت پڑھ رہے ہیں, یہ نعت جب پڑھیں تو پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھیں, انہیں لطف آئے, انہیں لطف آئے. اگر ہم بھی توجہ کریں گے ہمیں بھی لطف آئے گا.
اور بلکہ بس طاقت کفیت بدل جائے گی. الفاظ بھی ایسے آئیں گے کہ تیری کفیت بدلے گی. جب کفیت بدلے گی تیری آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اور اگر وہ آنسو کفیت کے بدلنے پہ اللہ کے خوف سے اگر آئے ہیں تو پھر یہ آنسو پھر جہاں جہاں جسم کے حصے میں لگ جاتا ہے وہاں دوزخ کی آگ حرام ہے. تو میں توجہ پر ایک جملہ دے رہا ہوں. ویسے اس پر واقعات بے شمار ہیں لیکن ابھی ابتدا ہے. اس پر ابتدا ہے. تو قاری صاحب نام آپ نے سنا ہوگا تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ. آپ نے نام سنا ہوگا شیخ شہاب الدین سہروردی. کیا نام ہے؟ شیخ نام سنا ہے نا یار؟ آپ تو سن لیا ہے نا. اب جھوٹ نہیں ہوگا. آپ سے میں پوچھو سن لیا ہے؟ آپ کہہ سکتے سن لیا ہے. بھی سن لیا ہے. ہاں پہلے اگر میں کہتا نا پہلے آپ کیسے نہیں سن, لیکن اب آپ نے سن لیا. بہت ہائی لیول کا لیول اللہ کے ولی گزرے. یہ میری تقریر کا اینڈ ہونے لگا ہے. ذکر کا صرف میں قرآن کی آیت کے اندر نہ ہوں مثالیں دیتا کوئی میں جہاں حدیث کوٹ نہیں کی, کوئی حدیث کوٹ کی, کچھ چند باتیں ہوئی ہوں گی حدیثیں باقی مناسبت سے, لیکن ذکر ایک بڑا کمال موضوع ہے, ایک وسیع موضوع ہے. اس میں بھی قاری صاحب بے شمار اس کی کہتے ہیں. جو میں نے الحمدللہ نکالی ہے یہ ہے فقط ذکر اور توجہ. پھر آگے آئے گا ذکر الہیہ کیا اور مقام رضا. ذکر الہیہ اور مقام رضا اور کثرت ذکر. بولیے کثرت ذکر اور اس کی برکات. اور آگے آئے گا کثرت ذکر کے سامنے رکاوٹیں. وسیع موضوع ہے جو الحمدللہ میں نے الحمدللہ اس کی تیاری کر لی ہے. لیکن میں اگر اس کو ترتیب سے جاتا ہوں تو کئی مہینے گزر سکتے. بارہ میں بات کر رہا تھا توجہ پر ہے کہ میں بڑا خاص جملہ دے رہا ہوں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا. کس کے لیے؟ حج کے لیے گیا. جب وہاں پہنچا تو ایک شخص غلاف کعبہ پکڑ کے مناجات کر رہا. کیا کر رہا ہے؟ رو نہیں رہا, بڑی عظیم میں انکساری میں مناجات کر رہا ہے. اللہ سے مانگ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, معافیہ مانگ رہا ہے, بڑی گریہ زاری کر رہا ہے. اس کی ساری صورت جو گریہ زاری کی تھی نا, کس کی گریہ زاری کی یا مناجات کی, وہ کمال تھی. کیا تھی؟ کمال. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے دل کو دیکھا نا, اللہ والے تھے نا, وَاذْرُهُمْ هُمْ جَوَاسِسُ الْقُلُوبِ, ان سے ڈرا کرو اللہ والوں سے یہ دنوں کے آتے نا. علم کے سامنے بیٹھو تو زبان پہ کنٹرول, اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو میاں شیر مصطفیٰ نعراما آپ نے بیلی مرید بیلی کہتے تھے نا, ان کا ایک تکیہ کلام تھا اور بیلیا مادر ذات بنی ہے. ہمارے لاہور کے ایک ساتھی تھا شامی مارکیٹ کا, مثال کر گیا ہے. اس نے ارادہ کیا کہ آج میں اپنے پیر صاحب سے نا حلوہ کھانا. کیا لاہور سے ارادہ کر کے نکلا ہے, دل میں ارادہ ہے. یا ساتھیوں کو بتا بھی دیا, لیکن وہ تو شرم و شیبہ دور ہے نا. تو جب وہاں پہنچے حضری ہوئی, سبحان اللہ, حلوہ پہ کیا فرمایا بیلیوں, بیلی آ گیا یار, آج حلوہ کھاؤ. تیاری ہے؟ کہ لگے سرکار تو خود ہی تیار کروایا. فرمایا تیاری اس کے لیے کروایا. بیلی ایسا نکلا آیا ہے حلوہ کھان واسطے کیا ہے. جب ایسا معاملہ ہوتا نا پھر بندہ سوچو میں تو کچھ بھی نہ مانگا. کہتا نا کہ یار میں نے تو کچھ بھی نہ مانگا, یا میں کچھ اور کچھ کمال چیز مانگتا تو آج وہ بھی مل جاتی تھی. آج وہ بھی مل جانی تھی. سید امام علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا جو سجادہ نشین ہے سسٹر فراز شاہ صاحب, ان کے کمرہ میں حجرہ میں نا اس وقت میرا نیا پروگرام شروع ہوا تھا. ابھی سال ایک پروگرام ہوا تھا یا 6 ماہ ہوا. تو ان کا ایک مرید تھا, تو وہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. وہ واقعہ کوٹ کر رہا تھا, واقعہ سنا رہا تھا کہ میں سفر پر تھا اور ایک ایسی جگہ پہ میری گاڑی کا نا
تیل ختم ہو گیا، پٹرول ختم ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا، سارے بولیے، میں بڑا، اور میں نے سید امام شاہ صاحب کو یاد کیا کہ میں آپ کا مرید ہوں، تو آپ پٹرول پمپ بھی بڑا دور ہے، گاڑی بھی ہے، بول سکتا ہے انجن بدل لے جاتا، دوسری گاڑی ہے، بڑا پریشان تھا کہ ابھی میں سوچوں میں تھا، جو قدم ایک آدمی آیا، جناب اس کے بعد بوتل کی تیل بھری، جناب کہتا جناب یہ بچ گیا، یہ میں واقعہ سن رہا تھا، یہ واقعہ میرے سن لیا۔ ایک دن واقعہ کیسا ہوا کہ فیس 5 میں، پھر بیدیا روڈ سے جب ہم اس فیس 5 میں داخل ہوئے نا، تو پٹرول پمپ وہاں قریب نہیں ہے، کافی دور ہے، پیچھے بھی دور، درمیان آ کر تیل ختم ہو گیا۔ تو میں نے اپنے شگرد کو کہا یار اللہ کے بندو کچھ خیال کیا کرو، تیل چیک کر لیتا، نہ کہ اتنے کمال تو ہم بھی نہیں ہیں کہ بھوک ماری تو چلنا شروع ہو جاوے، نہ کہ وہ تو ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہم تو خالی کے خالی ہیں، دیرا تقریریں نہیں، واعظ بھی، عبادت اور عادت کر کے بھی پھر بھی خالی ہے۔ حقیقت ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ وہ آپ کے اندر کہیں گے چھپے رستہ بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ بیٹھے ہوں گے، میں تو سیدھی بات بتاؤں، آپ کی بات بتاؤں۔ اب مانا وہاں وہ چوک آتا ہے فیس 5 میں، اب ادھر پٹرول پمپ آگے جانا تھا، ادھر پٹرول پمپ تھوڑا سا آگے بڑھا، تو میں نا کہ یار وہ تو تھا تو مرید ہے، پر وہ اس کی داڑھی بھی تو مجھے بھی نہیں، اس کی داڑھی بھی نہیں، مجھے بھی نہیں ہے، چلو یہ بھی چلو بات کو چھوڑیے۔ میں نے کہا وہ چلو ویسے مرید ہوگا، میں تو وہاں بیان کرتا ہوں، میں تو وہاں، اور سید امام علی شاہ نے خود ہی مجھے پسند کیا ہوا ہے، دل لگا ہوا ہے اور بیان کر رہا ہوں، میں اور کوئی بات نہیں کہ صرف سوچا میں تو وہاں بیان، میرا جو شعر تھا وہ کافی آگے جا رہا تھا، میں پیچھے ہنستا تھا، منہ لپیٹا ہوا تھا، تو میں جا رہا تھا۔ حقیقت ہے جو قدم میرے قریب آ کے مرتد ہو گئی، اور بادشاہ بزرگ کہنے لگے، کوئی میرا نام نہیں لیا، نہ نام نہ کچھ، کہنے لگے یہ آپ کے لیے نا تیل آیا۔ میں نے کہا، میں وہی جملہ بولا، میں نے کہا یوسف ناکام ہو، صرف پٹرول تک ہی رہے۔ میں وہ بات کو مثال دے رہا تھا کہ میں خدا کا سامنے میری آنکھوں میں آنسو ہو گئے، اور میں ایسے بار میں سوچ، آنکھیں بند ہو گئی، میں سوچ رہا تھا کہ یار نہیں، خالی ہو یار، اتنا معاملہ کمال کا، فقط پٹرول مانگا ہے، مانگا بھی نہیں ہے، صرف سوچا تھا، میں صرف سوچا، اور پٹرول بھی بوتل آئی، اور خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں آنکھیں بند کی، سوچ میں لگا، میں دائیں دیکھا تو پتہ بزرگ ہے، یہ میرا اپنا واقعہ ہے، آپ بھی تھی کیسی، اپنا واقعہ ہوتا ہے، آپ بھی تھی، یہ میرا اپنا واقعہ ہے، لیکن مجھے افسوس لگا کہ یار آج کچھ اور مانگے تھے، کیا یہ تو فقط پٹرول تک ہی رہے، اور یہ معاملہ یقیناً ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، کمال کمال والوں کا ہے، کمال 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 والوں کا ہے۔ ایک جملہ سن لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کیا کر رہا تھا غلاف کعبہ کو پکڑ کے، مناجات کر رہا، یار پاکستان میں نہیں کر رہا تھا، کسی پاکستان کی مسجد میں نہیں کر رہا تھا، اسلام کے مرکز میں کر رہا تھا، جہاں 120 رحمتیں 24 گھنٹے نازل ہو رہی ہیں، کتنی؟ 60 طواف والوں کے لیے، 40 عبادت والوں کے لیے، اور 20 فقط جو تکتا رہتا ہے، خانہ کعبہ میں طواف بھی نہ کرے، عبادت بھی نہ کرے، صرف غلاف کعبہ کو ایسے کعبہ کو تکتا رہ گئی ہے، رب کا کعبہ، اس کو بھی 20 رحمتیں مل جاتی، خالی وہ بھی نہیں جاتا۔ غلاف کعبہ کو پکڑ کر مناجات کرنے والا، آپ نے فرمایا بڑی مناجات، شیخ صاحب سرورتی فرماتے ہیں جب اس کو میں نے دل کو دیکھا، دل اس کا اپنے گھر پہنچا ہوا تھا، دل گھر پہنچا ہوا تھا، گھر کیا مطلب؟ توجہ، دل غفلت میں تھا، تو اللہ تعالیٰ، جملہ کہہ دوں، سنا دوں، ان اللہ لا ینظر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا ینظر نہیں دیکھتا، کیا؟ نہیں، الہ صورکم و اموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کی نہ خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، نہ چہروں کو دیکھتا ہے، نہ ان کی امیری کو دیکھتا ہے کہ خوبصورت بڑا ہے، امیر بڑا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ جب بھی دیکھتا ہے
تو وہ لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ یا داؤد، رب نے فرمایا یا داؤد من غدا طرفہ وسانا فرجہ فرجہ وحافظ لسانہ۔ اے داؤد، اے میرے پیارے پیغمبر داؤد علیہ السلام، جو اپنی نگاہوں کو سنو، آج اس ماہانہ درس قرآن سے اتنا بڑا قیمتی ہیرا ہے۔ رب نے فرمایا اے داؤد، خطاب کیا اپنے پیغمبر سے، من غدا طرفہ وسان فرجہ وحافظ لسانہ، جس میرے بندے نے اپنی نگاہوں کو غیر محرم سے بچا لیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، اپنی زبان کی حفاظت کر لی، قربان جائے وَهُوَ عِندِي مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرا وعدہ ہے ایسے بندے کو میں اپنے مقربین، کہنے میں مقربین، اپنے مقربین بندوں میں شامل کرتا ہوں۔ اب یہ جملہ جو میں نے سنایا ہے، یہ سننے تک کی ہے نہیں ہوتی ہے نا۔ یہ درس قرآن جو ہے، تقریریں ہیں، وعظ ہیں، جلسے ہیں، جمعے ہیں، عیدیں ہیں، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، یہ روایتی نہیں ہے، یہ رسمن نہیں محترم۔ یہ جو ماہانہ درس قرآن یہاں اس گھر میں ہو رہا ہے نا، یہ رسمن نہیں ہے، روایتی نہیں ہے۔ ہاں کوئی سمجھ لے، اس کی اپنی سوچ ہے، میں روایتی سمجھ کے نہیں آتا، میں رسمن لے کر سوچ کے نہیں آتا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ مانگ رب سے رہا ہے اور دل کہیں اور کیا ہوا ہے، رب کیا دے نہیں، رب کیا دے۔ پھر میں تھوڑا آگے بڑھا تو ایک نوجوان مناجات نہیں کر رہا، رو رہا، اور اس کا رونا اتنا دردناک، میں نے کہا کیا بات ہے، در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری، یعنی جوانی کا رونا، ہائے ہائے جوانی کا رونا، جوانی کی توبہ، جوانی کی مناجات۔ کہنے لگی جب میں نے دیکھا نا، میں نے کہا کیا بات یار، نوجوان ہو رہے ہیں۔ جب اس کے دل کو دیکھا تو دل میں سوچ کیا ہے کہ کبھی میرے علاقے کے لوگ یہاں ہوتے ہیں، ادھر ہی ہے نا، جملہ میں کیا ہی ہوں پتہ نہیں ہم نے سنا کہ نہیں سنا، ہائے ہائے اللہ اللہ، ادھر رو رہا ہے اور رونا بھی عجیب دردناک۔ آپ فرماتے ہیں اس کے دل کو دیکھا تو دل میں سوچے کیا ہے کہ کبھی میرے علاقے کے یا لوگ ہوتے تو وہ مجھے روتے دیکھتے تو کتنے خوش کرتے، کتنا۔ اور اگلا جملہ جو میں اینڈ کرنے لگا وہ تقریر وہ سن لی۔ فرمایا میں وہاں سے نکلا، کس پر گئے ہوئے تھے؟ حج پہ، بولیے حج پر گئے ہوئے تھے۔ کہتے میں جب وہاں سے نکلا نا تو میں منع میں گیا، کیونکہ ذی الحج کی 8 تاریخ کو احرام باندھ کر حج کے پہلے دن شروع ہو جاتا ہے، حج کا پہلے دن شروع ہو جاتا ہے، اور زور کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک 5 نمازیں پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد طریقہ اصل میں یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی پہاڑوں پر پڑے اور تمہیں نظر آ جائے، پھر منا سے نکلنا میرے آقا کی ادا ہے، اور رات نکل کے مسجد نمرہ میں چلے جانا میرے آقا کی ادا نہیں ہے۔ کوئی فقط ضروری نہیں کہ مسجد نمرہ کے اندر ہی ہمیں جگہ ملے، نہیں، وہ بڑا کھلا میدان ہے، بورڈ لگے ہوئے، بورڈوں کے اندر بیٹھنا ہے جہاں دل کرے آپ کو جگہ مل جائے بس۔ اور حج کے بارے میں یہاں تک پڑھا ہے کہ اگر پرندہ کیا بولیے 9 کی صبح سے لے کر 10 کی صبح تک، چاند کی 9 کی صبح سے لے کر 10 کی صبح تک کتنے گھنٹے ہو گئے؟ بولو 24 گھنٹوں میں اگر پرندہ بھی اے حد ہے مطلب اپنا الفاظ کی یہ حد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اصل حج یہی ہوتا ہے جو بقاعدہ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے نا، اصل حج یہ سمجھو حج کا مغز ہے، یہ مغز ہے، یہ اصل مدانی عرفات، باقی تو باقی لوازمات ہیں لیکن مغز کیا ہے؟ مدانی عرفات۔ اب سنیے، اب یہ حد ہے، اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ 24 گھنٹوں میں اگر پرندہ بھی ایسے اڑتا ہے، اینج ہو گیا
وہ بھی حاجیوں میں شامل ہو. سبحان اللہ سبحان. یہ مدانی عرفات کی فضیلت ہے اور کمال ہے. مدانی برا میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب منا میں گیا نا تو ایک نوجوان کپڑے فروخت کر رہا, کپڑا بیچ رہا. کیا کر رہا ہے؟ کپڑا بیچ رہا. وہ جو مناجات کر رہا تھا وہ کوئی اور کام تو نہیں کر رہا تھا. جو رو رہا تھا وہ کوئی دنیا کا کام تو نہیں کر رہا تھا. بولو نا, میری بات میں غور کرام نے اس بات کو سمجھنا ہے. مینیم صاحب وہ جو مناجات کر رہا تھا وہ کوئی دنیا کا کام کر رہا تھا. تو جو رو رہا تھا وہ, تو یہ منا والا کیا کر رہا ہے؟ کاروبار کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, کپڑا بیچ رہا ہے, دنیا کام کر رہے ہیں نا. گو رزق حلال کمانا سنت بھی ہے, حکم بھی ہے. یہاں تک کہ جمعہ یعنی شریعت میں چھٹی کا وجود ہی نہیں ہے. یہ ہم نے چھٹی بنائی ہے, اتوار کی لیے جمعے کی ہے, چھٹی نہیں ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. إِذَا نُودِيَ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب پہلی اذان ہو جائے تو مان مسجد میں, اور جب مسجد میں نماز کی ادائیگی ہو جائے پھر زمین پر پھیل جاؤ اور رزق کی صورت میں رب کا فضل تلاش کرو. چھٹی ہے جی. پھر دیکھو ایک بات بڑی عجیب سی آگی میری, ہر بات سے چھٹیاں. پوری دنیا میں مسجد کا امام ایسا ہے جس کی کوئی چھٹی نہیں. یہ ہے جی. میرے والد صاحب ایک گاؤں میں مسجد میں خطیب تھے. 3 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ وہ سفر پر ہوتے, پیچھے فوتگی ہو جاتی 3 مرتبہ. تو پھر آپ کو پتا ہے عوام ہی ہے, عوام ہے نا. اور یہ کوئی طریقہ جی, اندازہ پتہ نہیں ہے کہ رب کے اعمال, رب کے کاموں کا ان مولوی کا قصور ہے. مولوی پتہ ہے بھی مردہ میں جلدہ پہ نہیں. مولوی صاحب عجیب بندے یار, تیسری بار ہو کے جناب مولوی صاحب باہر ہوندے نہیں مگر فوتگی جاندی یار. مولوی صاحب خیال ہی کو نہیں کرتے پہ. سبحان اللہ, قربان جائیں. جب عورت بچیاں پیدا ہو گئی, 2 کٹ کے دن بچیاں پیدا ہو گئی, ان عورت کے اختیار میں ہے, جاہلیت ہے. اللہ کے بندے بیٹی یا بیٹے کا دینا عورت کے اختیار میں نہیں ہے, یہ رب کے اختیار میں ہے. تو بیٹیوں کو دروغ کر رہا ہے, طلاقیں دے رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے, ادھر ساس بول رہی ہے, ادھر سسر بول رہا ہے, ادھر فلان بول رہا ہے, 13 بیٹی پیدا ہوتی جا رہی ہے. جاہلیت ہے. کوئی پڑھا ہوتا, کوئی سمجھ ہوتی, کبھی یہ نہ کہتا. سورۃ لقمان اٹھا کے دیکھو کر صاحب, سورۃ لقمان کے آخری ایتم رب نے کیا فرمایا؟ یہ بیٹیاں بیٹے میرے اختیار میں, اولاد میرے اختیار میں. یار یہ باتیں ضروری ہیں, یہ روزمرہ کے معاملات میں یہ باتیں. اب آئیے, پھر ٹائم کافی ہو گیا. میں بات کر رہا تھا کہ وہ کہاں گئے تھے پھر بعد میں, بولو کہاں گئے تھے؟ منا میں. وہاں نوجوان, میں پڑھا نوجوان, بوڑھا بھی نہیں, نوجوان کپڑا فروخت کر رہا. کیا کپڑا فروخت کر رہا, لیکن اس کے چہرے سے جو آثار تھے نا, جو نمایاں تھے, فرماتے وہ کمال تھی. میں نے کہا تو اس کے دل کو بھی دیکھی. ہائے مناجات کرنے والا فقط مناجات کر رہا ہے, کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے. رونے والا فقط رو رہا ہے, کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم سنو, منا میں کپڑا فروخت ہو رہا ہے, بولیے کاروبار ہو رہا ہے. اور فرماتے جب اس کے دل کو دیکھا ادھر کپڑا فروخت ہو رہا ہے, ادھر دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. کیا اب اس پر میں نے فقط یہ ایک بات کی ہے, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ کو سلامت رکھے. اب اپنے ذوق میں, اپنی لگن میں, اپنی محبت میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ درس قرآن کو ہم آپ کو کچھ زیادہ تو نہیں دے سکتے, لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے کوشش تو کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والے دوست ہیں, ہمارے بھائی جو ہیں محبت میں ذوق میں آنے والے, چلو کوئی نہ کوئی ہیرا
कुछ जुमला वो अपने दामन में लेके जाएं, फिर चल आप इस पर अमल करेंगे, हम भी अमल करेंगे। तो आज के दर्स में पता ये चला कि कायनात की जितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितने खाने कमाल से कमाल लज्जतदार हैं, ये जुमला सुने, ये मैं नतीजा फिर दे रहा हूँ। पूरी कायनात में इलाके हैं, मकानात हैं, लिबास हैं, खाने हैं, आला से आला हैं। रब का ये ऐलान है, अला कहीं मैंने तेरे दिल का इत्मीनान नहीं रखा। बाकी सारी गुफ्तगू भूल जाओ, ये जुमला नहीं भूलना कि तेरे दिल का इत्मीनान, तेरे दिल का सुकून, तेरे दिल की राहत, इत्मीनान कल्बी, राहत कल्बी, सुकून कल्बी। रब कहता है कायनात में मैंने कहीं नहीं रखी, कहीं नहीं रखी। मौला कहाँ रखी है? फरमाया बिज़िक्रिल्लाह, सिर्फ अपनी यादों में, अपनी यादों में। दोस्तों दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको भी, मुझे भी, आका की सारी कलमा पढ़ने वाली उम्मत को अल्लाह की याद में गुम होने की तौफीक अता फरमाए। अगर हम जिक्र में हैं तो फिर दिल भी बहाज़िर हो, अगर कहीं और गए हुए हैं वो काम भी हो, दिल अल्लाह की है। ये मामला हो सकता है, अगर हम कोशिश करें तो ये मामला हो सकता है, लेकिन हो सकता है। वल्लज़ीना जहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना मन जद्दा वजदा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह को खुश रखे। आपने बड़ा काफ़ी वक्त दिया है, कोशिश किया करें। माशाल्लाह ये दर्स कुरान माशाल्लाह फौजी साहब ने, उनके साहबजादों ने बड़े महीने हो गए, बड़े एक ज़ौक़ में, लगन में शुरू किया हुआ है। इसको कहने एक तरबियत इस्लाह का एक खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। इसमें कोई हमारी, कोई आपकी, कोई नौजवानों की तरबियत हो जाती है। इसको मामूली ना समझिए, इसका पता चलना है। बरकत इसकी यहाँ भी मिलती है, लेकिन इसका पता चलेगा कि कुरान और सुन्नत की तलीमात का ये प्रोग्राम बनाना, इसका रब की बारगाह में कितना इनाम है, कितना इनाम है, कितना इनाम है, वो मेरा कर बयान कर दिया है। अल्लाह को सलामत रखे। अब इंशाल्लाह आप सूरत फातिहा पढ़ें, सूरत इखलास पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और इस साहब के वालिदैन के लिए, ख़ानदान के लिए और आपके भी ख़ानदानों के लिए ख़ुसूसी दुआ इंशाल्लाह हमारे मदीना गार्डन के इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं, इल्म भी हैं माशाल्लाह, वो ख़ुसूसी दुआ करेंगे सब के लिए, और ख़ुसूसन सब के वालिदैन के लिए, और जो खाना चलेंगे अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए और हम सबको अमली ज़िंदगी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्ला